اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ آدمی اسباب اختیار کرتا ہے اور ہر ماں باپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرے، لیکن ہر سبب اختیار کرنے والے، ہر شادی کرنے والے جوڑے کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نہیں نوازتا ہے۔ یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں کے دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ اولاد سے محروم ہی رکھتا ہے۔ رب العالمین نے خود فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ یہ نعمت جس کو اللہ چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دے وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، وہ بڑا نیک انسان، بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی یوں سمجھیے کہ ایک ایسا انسان ہے جسے اللہ نے اس نعمت کے قابل سمجھا، اس نعمت کو دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دین ہے جو ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اس اولاد سے ہمارے بہت سارے مسائل دنیا کے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اولاد سے ہمارا گھر مکمل ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ کو مکمل ہوتا محسوس کرتا ہے۔ آدمی کو لگتا ہے کہ اولاد ہونے سے اس کے اپنے گھر کی تکمیل ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اولاد ہی سے محبت کر کے آدمی وہ جو شفقت کا یا پھر باپ اور ماں کا خصوصی جذبہ ہوتا ہے، وہ احساس ہوتا ہے، اس احساس کی تکمیل کر پاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں جن کو اللہ نے بے اولاد رکھا ہے وہ ہر بچے میں اپنا بچہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تسلی ان کی نہیں ہوتی۔ ایک اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر، یا ایک اپنے بچے کا بوسہ لے کر، یا ایک اپنے بچے کو اپنے آپ سے چمٹا کر جس تکمیل کا احساس انسان کو ہوتا ہے نا، دنیا میں کوئی نعمت اس کی برابری کسی اور کی اولاد کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے۔ اولاد کو لوگ اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بعد ہماری نیک نامی کا سبب بنیں گے، ہمارا نام زندہ رکھیں گے، ہمارے خاندان کو زندہ رکھیں گے، اس حیثیت سے کہ ہم تو چلے جائیں گے لیکن لوگ ہمیں ہماری اولاد کے حوالے سے یاد رکھیں گے کہ یہ فلاں کا لڑکا ہے۔ اولاد کو اس حیثیت سے بھی لوگ یاد رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے، ہماری کمزوری کے ایام میں یہ بڑے ہوں گے۔ آج یہ کمزور ناتواں ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کی پرورش کر کے بڑا کریں گے، بڑے ہونے کے بعد یہ ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنیں گے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنی قابلیت کی وجہ سے دنیا اتنی نہیں کما پاتا جتنے بچے قابل بن کر باپ کو ایک بہتر زندگی جینے کا موقع دیتے ہیں۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنے کارناموں سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، جو بھی چھوٹے بڑے خاندان کے اندر، بستی کے اندر، دوستوں کے حلقے کے اندر۔ لیکن وہی باپ جب اپنے بچے کی کامیابی کی وجہ سے پہچانا جائے، کل تک اگر آپ کو عبداللہ کہا جا رہا تھا تو آپ کو خوشی تھی، لیکن کل آپ کو کہا جائے یہ عبد الرحمن کے والد عبداللہ ہے تو آپ کو خوشی دگلی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس اولاد میں بڑی خوبیاں رکھی، بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے انبیاء علیہم السلام نے جو دعائیں مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان دعاؤں میں اگر آپ دیکھیں گے تو اولاد کی دعا رب العالمین کے پاس انبیاء علیہم السلام نے بھی مانگی، حضرت زکریا نے مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے عباد رحمان کے جو بندے ان کی صفات گناتے ہوئے بھی کہا، وہ بھی دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ کہنا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جسے اولاد دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، یہ جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی یہ ذمہ داری بھی ہے۔
جتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا میرا امتحان ہے اگر ہم صاحب اولاد ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تم یہ بات جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، یعنی آزمائش۔ آزمائش کا مطلب کیا؟ دیکھیے ایک ہے اردو میں فتنہ، فتنہ مصیبت کے معنی میں، پریشانی کے معنی میں استعمال کر، لیکن عربی زبان میں لفظ فتنہ کا معنی یہ امتحان ہے۔ یہ اولاد میری اور آپ کی آزمائش ہے، میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ اس امتحان میں یا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے یا ناکام ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اولاد کے معاملے میں ہم بغیر کسی حساب و کتاب کے نکل جائیں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ ہماری اولاد یا تو ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گی یا ہماری ناکامی کا سبب بنے گی۔ ہماری اولاد ہمارا امتحان ہے، ہم یا تو کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، یہ طے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے تو اس پر خوش بھی ہونا، اس پر مطمئن ہونا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ سب اپنی جگہ پہ ہے، کرنا چاہیے، یہ سب مطلوب ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس اولاد کو اس نظر سے دیکھنا کہ یہ اولاد یا تو میری جنت بن سکتی ہے یا میری جہنم کا سبب بن سکتی ہے، یا تو یہ میرے جنت میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں یا قیامت کے دن میری ناکامی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اپنی اولاد کو اس نظر سے دیکھ کر اس اولاد کی تربیت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم جسے اسلام کہتے ہیں، یعنی دین اسلام، ہم جسے مانتے ہیں، جس کے ہم نام لیوا یا جس کے حوالے سے ہماری پہچان ہے، اس کا خلاصہ بعض احادیث کی روشنی میں اہل علم نے کہا اسلام ہے ہی اس کا نام کہ آپ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کریں۔ دو الگ الگ روایتوں میں، ایک حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت ابو الدرداء اور سلمان فارسی کی روایت۔ دو الگ الگ روایتوں میں مسئلہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، یہی تمہاری دینداری ہے، یہی تمہارا ایمان ہے، اسلام ہے، یہی تمہاری آزمائش میں کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کردہ حدیث میں بیان کیا۔ تو اس اولاد کے پالنے کے بعد سب سے پہلے تو اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے دوسروں کو محروم رکھا لیکن ہمیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اولاد کے آنے کے بعد اب یہ کوشش کریں کہ یہ بچے جنتی ہو جائیں، اور ان بچوں کو جنتی بنانے کی کوشش کرنے کے نتیجے میں اللہ ہمیں جنتی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو، آگ سے بچا لو۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ دیکھیے آج کی دنیا اس بات کو مانتی ہے، بلکہ آپ دیکھیں دنیا والے کیا کچھ نہیں کرتے، وہ ہوتا ہے اپنے بچوں کا کیریئر بنانا، یعنی ان کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کرنا۔ مستقبل کو سنوارنے سے مراد کیا ہے؟ کاروباری آدمی یہ سوچتا ہے کہ کاروبار ایسا مضبوط کھڑا کروں گا کہ میرے بعد میرے بچے مستغنی رہیں، بس کاروبار سنبھال لیں، ان کو اسٹرگل نہ کرنا پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، وہ باعزت طریقے سے زندگی گزاریں، خوشحال زندگی گزاریں۔ یا تعلیم کے ناحیے سے کیریئر بنانا ہے، اچھی تعلیم، معیاری تعلیم، ہندوستان میں پڑھانے کے بعد ممکن ہوا تو باہر کسی بھی ملک میں پڑھانا، جہاں سے بچہ پڑھ کر آنے کے بعد ایک باعزت زندگی گزار سکے، یا نہیں تو بچوں کو مختلف قسم کی مہارتوں کو سکھانا۔ ہم کیریئر بچوں کا بنانا چاہتے ہیں، یقیناً بنانا چاہیے، میں یہ ذکر کروں گا آپ کے سامنے، لیکن اسلامی شریعت آپ کو یہ سکھاتی ہے آپ صرف دنیا والے نہیں، آپ دنیا سے بڑھ کر آخرت والے، بلکہ اصل میں آخرت والے ہیں، آپ اصل میں آخرت والے ہیں۔ تو اپنے بچوں کے دنیاوی کیریئر کو بنانے کے لیے جتنی فکر آپ اور ہم کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان بچوں کی اخروی زندگی کی کامیابی،
آخرت میں ان کی کامیابی اور ان کے آخرت کا کیریئر نہیں کہیے، ہمیشہ کی زندگی کہیے، اس ہمیشہ کی زندگی کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ اسی لیے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ نے یہ بھی کہا نما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہاری آزمائش ہیں، اور آگے کیا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر تمہارے لیے رکھا ہے۔ آج اس بنیادی بات کو یاد دلانے کے بعد کہ اس اولاد کو اللہ کی ایسی نعمت سمجھیں جو نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری، جس ذمہ داری کو ادا کر کے ہم یا تو کامیاب ہوں گے، یا جس ذمہ داری میں کمی کوتاہی کر کے ہم اور آپ ناکام اور نامراد ہو سکتے ہیں، اس بنیادی بات کو سمجھنے کے بعد چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں بحیثیت باپ یا بحیثیت ماں یا بحیثیت والدین ہمارے اور آپ کے اولاد کے ہم پر کیا حق واجب ہوتے ہیں، یعنی ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے اولاد کے سلسلے میں ہمیں کیا کیا حق ادا کرنا ہے، اس بات کو ہم اور آپ سن لیتے ہیں۔ میں نکات کی شکل میں 1 2 3 4 کرتے ہوئے بنیادی حقوق صرف گناتا ہوں، اور اگر یہ بنیادی حقوق ادا ہو جائیں تو بقیہ باتیں ضمناً اس کے اندر خود بخود آتی چلی جائیں گی۔ سب سے پہلا حق ہے بچے کا کہ اپنے بچے کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کریں، اپنے بچے کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کریں، یا اپنے بچے کے لیے ایک بہتر باپ کا انتخاب کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے بچے کے حقوق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے لیے بیوی ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن اپنے بچے کی ماں نہیں ڈھونڈتے۔ کیا مطلب؟ ہمیں اپنی خوبصورت لڑکی چاہیے، وہ چاہیے جو ہمیں پسند آئے، گرچہ اس کے اندر وہ خوبصورت ہوگی، وہ اچھے خاندان والی ہوگی، وہ مالدار ہوگی، یا وہ جیسی ہم چاہتے ہیں ویسی ہوگی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کی ماں بننے کے قابل نہیں، اس معنی میں کہ وہ ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی، اچھی تربیت دینے والی نہیں بن سکتی، ذمہ دار ماں بن کر بچوں کی صحیح پرورش نہیں کر سکتی۔ لیکن آدمی نکاح کرنے سے پہلے چونکہ جوانی میں آدمی پر ایک طرح سے یوں کہیے کہ نظروں پر آدمی کے ایک مخصوص قسم کا پردہ پڑا ہوتا ہے، اسے خوبصورت لڑکی چاہیے، اسے ایسی خاتون چاہیے جس سے اس کے نفس کی تسکین ہو، اور یہی مسئلہ خواتین کا ہے، اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین مالدار لڑکے دیکھتی ہیں تو وہ یہ دیکھتی ہیں کہ لڑکا اونچے خاندان کا ہو، اچھے کاروبار کا ہو، یا اونچی تنخواہ والا ہو، لیکن کیا وہ ایک باپ کی حیثیت سے مثالی باپ بن پاتا ہے؟ اس کی فکر کرنے والے ہمارے اور آپ کے سماج میں بڑے کم لوگ ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا بھائیو، بات چاہے مال کی ہو، مرد کی، یا پھر عورت کی خوبصورتی کی ہو، یہ شادی سے پہلے جتنی کشش رکھتے ہیں شادی کے بعد حقیقی زندگی میں اتنا معنی نہیں رکھتی، ان کی حیثیت بہت حد تک کم ہو جاتی۔ شادی کے بعد بحیثیت بیوی اور شوہر بھی اصل چیز جو آپ کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے وہ لڑکے کا اخلاق، لڑکی کے اخلاق ہیں، لڑکے کی دینداری، لڑکی کی دینداری ہے، لڑکا آپ کے حق میں کس حد تک مثالی شوہر بن پاتا ہے، مثالی بیوی بن پاتی، یہی چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اور یہی بات اگر اب سمجھ کر آپ بیوی کا انتخاب کریں، شوہر کا انتخاب کریں، تو پھر یقین کیجئے کہ یہی بہتر ماں بھی بنے گی، یہی بہتر باپ بھی بنے گا۔ پہلا حق، ایک بہتر ماں کا انتخاب کرو، ایک بہتر باپ کا انتخاب کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ تم دیندار لڑکی سے شادی کرو، تمہارے ہاتھ خوشحالی آئے گی۔ اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ اس کا ایک باب یہ بھی ہے کہ دیندار بیوی کی گود میں ہی دیندار اولاد پروان چڑھ سکتی ہے، شریف باپ کے بچے ہی شرافت کی قدر کر سکتے ہیں، عزت دار ماں باپ کے گھر میں ہی عزت دار اولاد پیدا ہوتی ہے، دیندار ماں باپ کے گھر میں ہی دیندار اولاد پر اپنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جوڑا وہ منتخب کرو جو تمہاری بیوی بننے کے ساتھ تمہارے بچوں کی بہتر ماں بنے، یا تمہارا شوہر بننے کے ساتھ تمہارے بچوں کا بہتر باپ بنے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث
بعض اہل علم نے اسے حسن کہا جبکہ دیگر اہل علم اسے ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن بعض اہل علم نے حسن قرار دیا، کہا تخیروا لنطفکم، اللہ کے نبی نے کہا تم اپنا نطفہ جس عورت کے رحم میں ڈالنے جا رہے ہو اس کا انتخاب کرو، اس کو دیکھ کر پرکھ کر جو ہے منتخب کرو۔ پرکھنے سے مراد دیکھو کہ یہ واقعی معنوں میں تمہارے بچوں کی ماں بننے، تمہارے نطفے کو پروان چڑھا کر بیٹا یا بیٹی بنانے کی قابلیت رکھتی ہے، اس معنی میں کہ وہ واقعی معنوں میں مثالی ماں بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو اس بات کی دعوت دی۔ یہ پہلا کام ہے کہ صحیح جوڑے کا انتخاب کرو، بچے کے حقوق میں سے یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق جس کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس دنیا میں اپنے بچوں کو آنے دو، بچوں کا قتل مت کرو، بچوں کا قتل مت کرو، اس دنیا میں اپنے بچوں کو آنے دو۔ یاد رکھنا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، شادی بیاہ، اس کے مقاصد کئی ہیں، صرف ایک مقصد نہیں کہ جنسی جذبات کی تسکین ہو، صرف یہی ایک مقصد نہیں، اس مقصد کے ساتھ ساتھ سلسلہ بنی آدم کا، سلسلہ انسانوں کا، اولاد کا نسل در نسل سلسلہ چلتا رہا، یہ مقصد ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ترغیب دلائی کہ تم ایسی خواتین سے شادی کرو جن کے گھرانے میں اولاد زیادہ ہوتی، الولود، جو بہت زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی، ایسی عورتوں سے شادی کرو۔ اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دلائی۔ اب ہمارے سماج میں کئی ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگ اولاد نہیں چاہتے۔ سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے ماں باپ کہتے ہیں ہم زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کیا کرتے ہیں 40 سال تک بے اولاد رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ میاں بیوی والا رشتہ ہے لیکن پوری کوشش کرتے ہیں، اور اگر استقرار حمل ہو جائے تو اسقاط حمل بھی کروا لیتے ہیں، ہمیں اولاد ابھی نہیں چاہیے، ہمیں اولاد ابھی نہیں چاہیے۔ یاد رکھنا آپ کو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پسندیدہ بات ہے کہ تم صاحب اولاد رہو اور اس کے ساتھ ساتھ کثیر العیال بھی رہو۔ اللہ نہ دے یا کم دے وہ تمہارا اختیار نہیں، اس میں کوئی ملامت کی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دے اور تم نکار دو یہ بری بات، اللہ تعالیٰ دے تم نکار دو یہ بہت غلط بات ہے۔ تو بہت سارے تو تاخیر کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی حیثیت سے ہم لمبا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا، بہت سارے والدین ایک اولاد کے بعد بس کر لیتے ہیں، 2 اولاد کے بعد بس کر لیتے ہیں، سیزرین کرا لیتے ہیں، اس معنی میں کہ رحم مادر کو نکال دیتے ہیں کہ آئندہ استقرار حمل کی نوبت ہی نہ آئے۔ کیوں نہیں؟ ہمیں 2 بس ہیں۔ بہت سارے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے زیادہ ہوں گے تو پالیں گے کیسے؟ قرآن مجید میں خاص طور پر اس حوالے سے بڑی سخت وعید آئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، یا یہ سوچ کر کہ کیا کھلائیں گے کیا پہنائیں گے، اپنے بچوں کا قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا اور کہا ہم رزق دیتے ہیں، ان کا رزق نہ تم دیتے ہو اور نہ تمہارا اپنا رزق تم دیتے ہو۔ تم یہ غلط سمجھتے ہو اگر سمجھتے ہو کہ میں کماتا ہوں، تم اپنا ہی تم خود نہیں کما رہے ہو، اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، تم ہاتھ پیر مار رہے ہو۔ تمہاری طرح دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہیں جو ہاتھ پیر مارتے ہیں، تم کو جو دے رہا ہوں ان کو نہیں دے رہا ہوں، تو رزق تمہیں میں دے رہا ہوں، تو بدر جولا تمہاری اولاد کا رزق بھی میں دوں گا۔ رزق کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو، ہاں تم اسباب اختیار کرو۔ یہ بھی نہیں کہ اولاد ہو گئی اور آدمی اس کے بعد لاپرواہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں، محنت کرنی پڑے گی جیسے میں آئندہ ذکر کروں گا۔ لیکن مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، یا یہ سوچ کر کہ میں کیسے پالوں گا، اولاد کا قتل کرنا، آنے نہ دینا، اسقاط حمل کروانا یہ جائز نہیں۔ بہت سارے لوگ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، لڑکے چاہتے ہیں، لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، اور اگر انہیں اندازہ ہو جائے کہ لڑکی ہی رحم مادر میں ہے تو پھر اسقاط حمل کرواتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں قانون کا ایک ایسا الحمدللہ ایک مسئلہ ہے کہ یہاں بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی جنس بتائی نہیں جاتی، قانوناً جرم قرار دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں کرتے، ورنہ سوچ کی بات کریں تو بہت سارے لوگ آج بھی جاہلیت کے دور کی سوچ رکھتے ہیں۔ لڑکی کا باپ بننے میں
انہیں یا تو شرم آتی ہے یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی بوجھ ہے یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز دے کر اتنا میں کہاں سے رخصت کروں گا. یہ ساری غلط باتیں. اولاد کا قتل نہ کرو. ہاں یہ ایک بات ایسی ہے اسلامی شریعت کہتی ہے اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ بچے اور ماں دونوں میں سے کوئی ایک ہی بچ سکتے ہیں, صحت کا کوئی ایسا معاملہ یا ایسا کوئی کمپلیکیشن آ جائے, ماں یا بچہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی بچائے جا سکتے ہیں, دونوں میں سے کسی ایک کی جان جا سکتی ہے, اور اس معاملے میں ڈاکٹروں نے یہی کوشش کی ہے, تو پھر اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں کی جان بچا لینا بہتر ہے بچے کی جان بچانے کے مقابلے میں. یہ ایک صورت ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور صورت, اور خاص طور پہ ایک بات اور بتانا چاہوں گا. بعض لوگ آج کے دور میں بچے کا جو پروگرس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بتاتے ہیں بچے کا برین ابھی پورا نہیں بنا ہے, بچے کا فلاں عضو نہیں بنا ہے, اگر بچہ پیدا بھی ہوگا تو ادھورا پیدا ہوگا, اب نارمل پیدا ہوگا, اس لیے اس کا قتل کرنا چاہتے ہیں, اسقاط کروانا چاہتے ہیں. جائز نہیں ہے. آپ اس بچے کو پیدا ہونے دیں, پیدا ہونے کے بعد اگر اس کی زندگی محدود ہوگی وہ محدود زندگی گزار کر چلا جائے گا, آپ کے لیے اجر کا باعث بنے گا. لیکن یہ سوچ کر کہ یہ اب نارمل پیدا ہوگا وقت سے پہلے اس بچے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں ناجائز اور حرام ہے. تو میں نے کہا دوسرا حق یہ ہے کہ اس بچے کو اس دنیا میں پیدا ہونے دو, اس دنیا میں آنے دو. تیسرا حق اس بچے کا یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کا اچھا نام رکھا جائے. سنن نبی داؤد میں ایک روایت ہے, اس حدیث کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے, کئی اہل علم نے ضعیف کہا لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں اس کی سند حسن ہے. اللہ کے نبی نے کہا فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ, کیا نام جب رکھا کرو تو اچھے نام رکھا کرو. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگوں کے نام اچھے ناموں سے بدل دیتے تھے تاکہ نام بچے کا اچھا رکھا جائے. اچھا نام بچے کا رکھیں. ہمارے پاس دیکھیے کہ ہم بچے کو یونیک نام رکھنا چاہتے ہیں, انوکھا, ایسا نام جو آج تک کبھی سنا نہ گیا ہو, اس کی ادائیگی میں ہی وہ کچھ یونیک محسوس ہو. یہ ایک ایسا جنون ہے, اگر میں اب بنانا شروع کروں صرف اس پر باقاعدہ ایک درس ہو سکتا ہے. نام رکھنے کے معاملے میں کیسی کیسی خرافات. لوگ کہتے ہیں ہم قرآن سے نام رکھتے ہیں. کیسے نام رکھتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ قرآن ایسے کھولتے ہیں, پہلا حرف جو نظر آیا وہی میرے بچے کا نام. یہ طریقہ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں میں قرآن سے نام رکھ رہا ہوں بچے کی برکت آئے گی, کوئی معنی. میں نے دیکھا ایک بچے کا نام سیقول ہے, قرآن کا جو دوسرا جو شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس, اللہ نے کہا کہ یہ جو لوگوں میں سے بیوقوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے ان قریب آپ سے سیقول نام رکھا ہے. اور آپ برا غلط, آپ اس کو جو ہے کہانی نہ سمجھے, حقیقی بتا رہا ہوں. بعض لوگوں نے نام رکھا سورہ نور میں, کہا سورہ نور مجھے بہت پسند ہے, اس میں لفظ آتا ہے الزانیۃ والزانی, بیٹی کا نام زانیہ رکھا. معنی نہیں معلوم ہے, بس یہ کہ یونیک ہٹا ہوا نام ہونا چاہیے. اور آج کے دور میں اب تو یہ صورتحال ہے, سارے نام وہ جو ڈرامے سیریل, پاکستانی ڈرامے, ترکی ڈرامے, فلاں ڈرامے, یہ ڈرامے موبائل پر جو دیکھتے ہیں, ٹی ویوں پہ جو دیکھتے ہیں, وہ نام رکھتے ہیں. اللہ کے بندو عبداللہ, عبد الرحمن, اللہ کی بندگی والے نام رکھو. اور وہ ناموں سے آگے بڑھ کر اگر نام رکھنا ہے, صحابیات کے نام رکھو کہ ان جیسا کردار ہماری بچیوں میں آئے, صحابہ کے نام رکھو کہ ان جیسا کردار آئے. یہ نام عام بھی رکھتے ہو تو بالکل جائز ہے, کوئی ضروری نہیں, لیکن عام نام بھی ایسا رکھو جس کا کوئی معنی ہو, کوئی معقول معنی ہو. ایسے نام رکھتے ہیں لوگ, بسا اوقات نام بھیج کر ہم سے پوچھتے ہیں اس لفظ کا معنی کیا ہے. ہم پوری عربی زبان, پوری ڈکشنری ڈھونڈ کر بھی بتانا چاہیں کوئی معنی نہیں نکلتا. ہوتا کیا ہے معلوم آپ کو؟ نام مثال کے طور پہ ترکی نام ہوتا ہے, ترکی زبان کا, وہ نام انگلش میں لکھا جاتا ہے تو اس کی ورڈنگ تھوڑی بہت الگ ہو جاتی ہے. پھر اس انگلش نام کو اردو میں یا عربی میں لکھتے ہیں تو جو ترکی نام ہے اردو میں پہنچنے تک سفر کرتے کرتے بہت کچھ بدل جاتا ہے. اب وہ اردو میں بھیج کر پوچھتے ہیں اس کا معنی بتائیے. ہم کوشش کرتے ہیں عربی میں اس کا کوئی معنی نکلتا ہے کیا, لاکھ زور لگانے کوئی معنی نہیں نکلتا. لیکن بس یونیک نام ہے, یہ سب چھوڑیں. بچوں کے لیے یونیک نام رکھنا ضروری نہیں, بچوں کے لیے وہ نام رکھو جن کا معنی اچھا ہو, جن کا بچوں کے نفوس پہ اچھا اثر ہو, جس کا معنی کہتے سنتے ہوئے اچھا لگے اور جس کے بلانے میں بھی اچھا لگے. نام
اچھے نام رکھنا یہ بچوں کے حقوق میں سے ایک بڑا اہم حق ہے۔ بچوں کا اگلا حق ہے ان کے اپنے نان و نفقے کا، اخراجات کا انتظام کرنا، یعنی مناسب غذا، بہت اچھی نہیں لیکن مناسب غذا۔ مناسب سے مراد ایک تو جس سے پیٹ بھرے، دوسرا ان کی صحت وغیرہ بنی رہے، کم سے کم اتنے نان و نفقے کا، اتنے روٹی کا، اور دوسری طرف ان کے اپنے لباس کا، اور اللہ توفیق دے تو ان کے اپنے سروں پر ایک چھت کا انتظام کرو۔ بچے کے کھانے پینے، کپڑے لتے اور رہن سہن کا انتظام کرنا یہ باپ کی ذمہ داری۔ کئی باپ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ماں کا ہے۔ یاد رکھنا، ماں کمانے والی ہے، یا ماں کسی مالدار کی بیٹی ہے، یا ماں کے حق میں وراثت سے مال بہت زیادہ آیا ہے، تب بھی نان و نفقے کے اخراجات کی ذمہ داری باپ پر ہے، ماں پر نہیں ہے۔ باپ ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار نہیں ہے، اور باپ زبردستی نہیں کر سکتا۔ مان لیں کسی مالدار گھر میں آدمی نے شادی کر لی، اب بیوی کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، زیور ہے، بلکہ کیش ہاتھ میں پیسہ رکھے بیٹھی ہے، اور آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب تمہارے مالدار ہوتے ہوئے میں کیوں کماؤں، بچے میرے بھی ہیں تمہارے بھی ہیں، دونوں کو خرچ کرنا چاہیے۔ یہی دلیل دیتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں کہ بچہ کیا صرف میرا ہے تمہارا نہیں ہے، دونوں کا ہے نا بچہ۔ اسلامی شریعت نے کہا ہاں بچہ دونوں کا ہے، لیکن خرچ کی ذمہ داری باپ کی ہے۔ خرچ کی ذمہ داری باپ کی ہے، باپ ہی خرچ کرے گا، باپ ہی کمائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بسا اوقات باپ کوشش کر کے ناکام ہو جائے، خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہ رہے، اچانک ضرورت پیش آتی ہے، نہیں ہے تو یہ حسن معاشرت کے باب سے، اچھے سلوک کے باب سے بیوی کو یہ سوچ کر شوہر کی مدد کرنی چاہیے کہ یہ شوہر کی مدد بھی ہے، ساتھ میں میرے اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی بھی ہے۔ لیکن اصل میں خرچ کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جن کی روزی روٹی اس کے ذمے ہیں ان کی روزی روٹی کا انتظام نہ کرے۔ آدمی گنہگار ہوتا ہے اگر بچوں کو کھلانے پلانے کا انتظام نہ کرے۔ سبحان اللہ، شادی کرنے کے بعد اچھی جاب نہیں مل رہی ہے، میں جیسا کام چاہتا ہوں ویسا کام نہیں مل رہا ہے، میں جیسی نوکری یا کاروبار کرنا چاہتا ہوں وہ کاروبار جم نہیں رہا ہے، اور یہ سوچ کر اگر آدمی بچوں کے کھلانے میں، پلانے میں، ان کے پہنانے میں، ان کے رہائش میں کمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا انسان گنہگار انسان۔ نان و نفقہ اور بچوں کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ اس کی ذمہ داری، اس کے اخراجات باپ ہی اٹھائے گا۔ ایک اور مسئلہ ہے اولاد کے درمیان زندگی میں، چاہے کم عمری میں ہو یا بڑی عمر میں جانے کے بعد، اگر والدین بچوں کو کچھ تحفے تحائف دینا چاہتے ہیں، اولاد کا یہ حق ہے کہ ایک بچے کو دیتے ہیں تو سب بچوں کو دیں۔ آپ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، اچانک بچہ ایک بیمار ہو گیا، آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں تو کیا اس کے برابر دوسرے بچوں کو پیسہ دیں گے؟ کہیں گے نہیں، یہ مراد نہیں، اس لیے کہ بچے کی پریشانی میں مدد کرنا، اس کا علاج کرنا یہ الگ دنیا۔ آپ تحفہ دے رہے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، آپ مالدار ہیں یا جو بھی مال آپ کے پاس ہے، آپ تحفہ دینا چاہ رہے ہیں، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے درمیان برابری کا معاملہ کریں۔ اچھا یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، کیا لڑکا اور لڑکی میں وراثت میں للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ دینے کی بات ہے، کیا زندگی میں بھی اس کا لحاظ رکھیں گے؟ اہل علم کے پاس دونوں قول ہیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ تحفہ دے رہے ہیں، ایک لڑکے کو دے رہے ہیں سب لڑکوں کو دیجیے، اور جتنا لڑکے کو دے رہے ہیں اتنا ہی لڑکی کو بھی برابر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ترغیب دلائی کا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو، برابری سے کام لو، جو اس کو دے رہے ہو اس کو بھی دینے کی کوشش کرو۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے فلاں بچے کو، میری بیوی نے کہا کہ تم میرے بیٹے کو فلاں چیز تحفے میں دو، اور بیوی نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی کو گواہ بنا دو کہ تم نے میرے بیٹے کو فلاں چیز دی ہے، اس لیے اللہ کے نبی آپ گواہ ہو جائیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم اپنے تمام بچوں کو تم نے یہ چیز دی ہے جیسے اس بچے کو دی ہے؟ کہا نہیں، اس بیوی کے اصرار پر اس بیوی کے بچے کو میں نے دیا۔
اللہ کے نبی نے کہا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا تم جب یہ چاہتے ہو کہ تمام اولاد تمہاری خدمت کرے، تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے، تو تم بھی تمام اولاد کو برابر برابر دیکھا کرو۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا یہ جو معاملہ ایک بچے کو دے کر دوسروں کو نہ دینا، یہ ظلم ہے، اور میں کبھی ظلم کے معاملے میں گواہ نہیں بنوں گا، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ تو یہ بھی ہے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ماں باپ اگر بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں، سارے بچوں کو برابر دیں۔ ہاں بچے بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ زیادہ کمزور ہے مالی اعتبار سے، کوئی بچہ صاحب حیثیت ہے، تو ان کی آپسی رضامندی سے کہ آپ بات کریں کہ دیکھو میں دینا چاہتا ہوں، سب کو دوں گا برابر، لیکن اگر تم لوگ راضی ہو جاؤ تو تمہارا بھائی مالی اعتبار سے ذرا کمزور ہے، اللہ نے تمہیں اچھا رکھا ہے، تو میں تھوڑا سا حصہ اسے زیادہ دے دوں گا، تمہیں تھوڑا سا اس کے مقابلے میں کم دوں گا۔ اگر اولاد راضی ہو جاتی ہے، ان کی رضامندی کے ساتھ کمی بیشی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ آپ کی حد تک آپ سب بچوں کو برابر دیں، اسلامی شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے۔ ان سب باتوں سے بڑی بات اور بڑی اہم بات ہے، وہ ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنا، دینی تربیت کرنا۔ اور تربیت اولاد یہ ایک مستقل عنوان ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف 2-3 حدیثوں کا حوالہ دے کر بتاتا ہوں کہ کیسی کیسی تربیت اپنے بچوں کی کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، بلکہ اس سے پہلے عقیدے سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ اور پھر آپ نے کیا سکھایا؟ پورا عقیدہ اللہ کے نبی نے سکھایا، توحید اللہ کے نبی نے سکھائی، کہا احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے حقوق اور حدود کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، اللہ ہی سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ توحید اللہ کے نبی نے سب سے پہلے سکھائی، شرک سے نکالنا۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت نقل کی، تو سب سے پہلے بچوں کو توحید اور شرک کا فرق سمجھاؤ، بچوں کی تربیت میں یہ پہلی چیز۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، ترغیب دلاؤ، نماز پڑھنے کے لیے بولو، کہو۔ لیکن وہی 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں کوتاہی کریں تو ادب کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ان کو مارو، اللہ کے نبی نے کہا۔ نماز سکھاؤ اور نماز کی پابندی کرواؤ بچوں سے، ایمان اور عقیدے کے بعد نمازوں کی پابندی بچوں سے کرواؤ۔ اور آگے حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ بھائی بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود 10 سال کے بچے کا بستر الگ ہونا چاہیے۔ گھر چھوٹا ہے، جگہ تنگ ہے، گھر کے الگ الگ کمروں میں سلوائیے، حال میں سلائیے۔ نہیں مشکل ہے ایک ہی کمرے میں، جوائنٹ فیملی میں ہے، آپ درمیان میں کوئی چیز رکھ دی، جیسے تکیہ رکھ دیا یا کوئی رکاوٹ رکھ دی، اس طرح کے نیند میں بھی بچے ایک دوسرے کے ساتھ ملے نہیں۔ دیکھیے اس میں اخلاقی تربیت کا اتنا اہم پیغام ہے، جو بھائی جو بہن جو بھائی آپس میں ایک دوسرے سے اس قدر دوری بنائے رکھتے ہوں، بے خبری کے عالم میں ان بچوں کی ایسی اخلاقی تربیت ہوگی کہ وہ بڑے ہو کر بے حیائی سے بہت حد تک دور رہیں گے۔ ہمارے سماج میں اس مسئلے پہ عمل نہیں ہوتا۔ فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستر کو الگ کرو والی تعلیم تقریباً لوگوں کے ہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، الگ الگ کر کے سلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے باب میں، جو کہ ان کا ایک حق ہے، یہ بھی سکھایا۔ عمرو بن سلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرو بن ابی سلمہ، حضرت ام سلمہ کے جو فرزند اللہ کے نبی کے ربیب ہیں،
آپ کی پرورش میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھیں، وہ خود کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوں، میرا ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے روک لیا، اور روکنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جب دسترخوان پہ کوئی برتن رکھا ہو تو برتن میں ادھر ہاتھ ڈالنا ادھر ہاتھ ڈالنا یہ اچھے اخلاق نہیں، اچھی عادت نہیں، برتن میں جو حصہ تمہاری طرف ہے وہیں سے کھاؤ، یہ ادب اللہ کے نبی نے سکھا۔ یہ آداب بھی بچوں کو سکھانے چاہیے۔ تو تربیت، مکمل تربیت، ہر حیثیت سے تربیت، ایمان و عقیدے والی تربیت، عبادات والی تربیت، اخلاق والی تربیت، عادات و اطوار والی تربیت، ہر ناحیے سے بچے کو اچھا اور مثالی بچہ بنانے والی تربیت کرنا، یہ اولاد کا واجبی حق ہے والدین پر۔ اور یاد رکھیے ہماری تربیت سے وہ اگر سنور جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے اجر عظیم ہے، اور اگر ہماری تربیت نہ کرنے سے وہ بگڑ جاتے ہیں اللہ کے پاس ہماری اور آپ کی پکڑ ہونے والی۔ اگلا حق ہے بچوں کے سلسلے میں، ایک بڑا حق ہے، وہ ہے اپنے بچوں کی شادی کروانا۔ لڑکیوں کا معاملہ تو 100% باپ کی ذمہ داری، وہی شادی کروائے گا، اور لڑکوں کے سلسلے میں باپ پر شادی کروانا کوئی فرض نہیں۔ لڑکا اپنی شادی کا ذمہ دار خود ہے، خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، خود کمائے، خود شادی کے قابل بنے۔ لیکن یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے، لڑکا اگر ابھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے یا شادی میں تاخیر سے اس کے نقصان ہو سکتا ہے، باپ اگر بیٹے کی مدد کر دے تو پھر یہ باپ کا حسن سلوک ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ لیکن یہاں یاد رکھیں کہ یہ باپ کی ذمہ داری نہیں کہ بیٹے کی شادی کروائے۔ ہمارے سماج میں جو غلط فہمیاں ان میں سے ایک یہ بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی ذمہ داری ہے، اور اسی کا الٹا اثر یہ بھی ہے کہ بہت سارے باپ یہ سمجھ لیتے ہیں میں شادی کرواؤں گا تبھی میرے بیٹے کو شادی کرنی چاہیے ورنہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کی عمر بڑھتے جا رہی ہے لیکن باپ شادی کروانے کے لیے تیار نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کئی نوجوان ہم سے جو ہے اس بات کی درخواست کرتے ہیں، مان لیں جیسے میں آج یہاں آیا، آج نہیں ہوا ہے، بتا دوں یہاں سے کسی نے نہیں کہا، لیکن مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں آتے ہیں آپ میں سے کوئی نوجوان رابطہ کر کے ہم سے کہتا ہے کہ مولانا آج آپ کا جو بھی عنوان ہو لیکن اس مسئلے کو ضرور بتائیے کہ باپ کا فرض ہے کہ بیٹے کا نکاح کروائے، میں برائی سے بچنا چاہتا ہوں لیکن میرے والد نکاح نہیں کروا رہے ہیں، آپ اس مسئلے کو بتائیے، اگر میں گناہ کروں گا تو میرے والد بھی گنہگار ہوں گے۔ نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اصل میں اصل چیز ہے کہ بچہ اپنے معاملے کا ذمہ دار خود ہے۔ ہاں، اپنے والدین کو راضی رکھنا، ان کی مرضی، ان کی خوشی کا خیال رکھنا یہ بہتر ہے، لیکن لڑکے کی شادی کی ذمہ داری باپ پر نہیں۔ لیکن اگر باپ مدد کرتا ہے، اس کی شادی کرواتا ہے، یہ بہت اچھی بات۔ لیکن لڑکیوں کی جہاں تک بات ہے، اپنی لڑکی کو بلوغت تک کفالت کر کے اچھی تربیت دینا، اور اس کے بعد جب بلوغت کی عمر کے بعد میں اس کی شادی کروا دینا ایک اچھے لڑکے، دیندار لڑکے سے، یہ باپ کے لیے جنت کی ضمانت ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں۔ یہ لڑکی کا حق ہے کہ جیسے ہی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے بچہ باپ بیٹی کا نکاح کروا دے۔ نئے زمانے میں مغربی کلچر کا اثر یہ ہے کہ لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ماں باپ کا ہم پر کوئی حق نہیں، ہماری شادی ہم کریں گے، اور باپ بھی یہ سمجھتا ہے پڑھی لکھی بچی ہے وہ اپنا مستقبل خود طے کرے گی۔ یاد رکھو، بچی سے مشورہ لینا، بچی کی پسند کا خیال رکھنا اور بچی کی مرضی کا خیال رکھنا یہ ضرور ہے، لیکن بہرحال نکاح کرانے کی ذمہ داری اس کا حق باپ کا ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی شادی کروائے۔ اور ایک بڑا حق جس کا تذکرہ میں اخیر میں کروں گا، اس سے پہلے ایک حق یہ ذکر کر دوں، مرنے سے پہلے باپ شادی کروایا نہیں کروایا جو بھی ہوا، مرنے سے پہلے یہ فرض نہیں، ضروری نہیں، لیکن یہ بہتر ہے کہ باپ اپنے پیچھے کچھ جائیداد، کچھ مال، کچھ ایسی چیز چھوڑ کر جائے جو اس کے بچوں کو بے نیاز کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَهُم مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ۔ تم اپنے بچوں کو بے نیاز چھوڑ کر جاؤ کہ کسی کے سامنے لوگوں کے ہاتھ نہ پھیلا، یہ بہتر ہے،
اس بات کے مقابلے میں کہ تم ان کو فقیر مسکین چھوڑ کر جاؤ اور وہ اپنی ضرورتوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں. تو باپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑ کر جائے, کوئی مکان چھوڑ کر جائے, کوئی دکان چھوڑ کے جائے, جو اس سے ممکن ہو اگر کر سکتا ہے, لیکن یہ فرض نہیں ہے. کئی ظالم اولاد ایسی ہم نے دیکھی ہے, بڑھاپے میں باپ سے لڑتی ہے, تم نے تو ہمیں برباد کر دیا, ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. باپ بوڑھا ہے, یہ جوان ہے, یہ کما سکتا ہے, لیکن باپ سے لڑتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. ضروری نہیں, باپ کا فرض نہیں ہے اپنے پیچھے کو چھوڑ کر جانا, فرض نہیں ہے باپ کا, لیکن باپ کے لیے اچھی بات ہے کہ بچوں کو بے نیاز کر کے چھوڑ کے جائے. یہ کہنا کہ تم نے ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا, بغیر مال کے چھوڑ دیا, بغیر دولت کے چھوڑ دیا, یہ غلط بات ہے, یہ حق نہیں ہے. حق نہیں اولاد کا کہ کہے کہ آپ ہمارے لیے کچھ مال چھوڑ کر جائیں. اور بہت ساری اولاد یہ کہتی ہے, باپ بڑھاپے میں ہے اور اولاد بڑی ہو گئی ہے, اب کہتی ہے کہ ہمارا حق ہے آپ کے مال میں, ہمیں حق دیجئے. نہیں, باپ مرنے تک اپنے مال میں پورا پورا حق رکھتا ہے. بیٹوں کا کوئی حق نہیں, بیٹیوں کا کوئی حق نہیں جب تک وہ زندہ ہے, اور اپنے مال میں وہ جو چاہے کر سکتا ہے, سوائے ایک صورت کے کہ کوئی باپ مرنے والا جان بوجھ کر اپنی اولاد کا نقصان کرنا چاہتا ہے, اسلامی شریعت اس سے منع کرتی ہے. ورنہ مال باپ کا ہے, باپ جو چاہے کرے. ضروری نہیں کہ بیٹے کو دے کر جائے, بیٹی کو دے کر جائے. بچے لڑتے ہیں, کیا کریں گے, قبر میں لے جائیں گے, کیا کریں گے, ہم نہیں تو, ہمارا حق ہے, آپ ہمارا حق نہیں دے رہے ہیں, ہمارا حق ابھی دے دیجئے, ہم آپ کے مرنے کا انتظار نہیں کر سکتے. کوئی حق نہیں اللہ کے بندے. باپ جب تک زندہ ہے مال اس کا ہے, اولاد کا کوئی حق نہیں ہے مال پر. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں, بیٹی کا نہیں, بیٹے کا نہیں, پوتوں کا نہیں, پوتیوں کا نہیں, نواسے نواز, کسی کا کوئی حق نہیں. آدمی اپنے مال کا خود مالک ہے جب تک وہ زندہ ہے. ہاں, اسلام یہ اسے ترغیب دلاتا ہے اگر تم کچھ مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ تو یہ بہتر ہے, جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی. اور آخری حق جس کا تذکرہ کروں گا وہ ہے اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا. پیدا ہونے سے پہلے دعا کرو, پیدا ہو جانے کے بعد اپنی نمازوں میں دعا کرو, اور دنیا سے جاتے ہوئے, جانے سے پہلے اپنی اولاد کے حق میں دعا کرو. دعا بہت بڑی دولت ہے جو اپنے بچوں کے حق میں دے سکتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے جو آپ اپنے بچوں کے حق میں کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی توحید پر تربیت کی, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو کہا وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ, اے میرے رب مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لینا. دعا کریں اپنی اولاد کے لیے, پیدا ہونے سے پہلے بھی, پیدائش کے بعد بھی, لڑک پن میں بھی, کہ اللہ ان کو اچھی تربیت دے, اللہ ان کو اچھے بنا, ان کی نیک اور صالح بنا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے خاص طور پر نیک ہونے کی اور خاص طور پہ ان کے بے نیاز ہونے کی, آفتوں سے محفوظ رکھنے کی دعا کرنا یہ بہت بڑا حق ہے. اور آپ جانتے ہیں ماں باپ کی دعا, والدین کی دعا بچوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. ماں باپ جب پورے خلوص کے ساتھ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں, ان کی دنیا کے لیے, ان کے آخرت کے لیے, ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو یہ ایک آخری حق ہے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. میں نے جیسے کہا میں نمبر وار کچھ بنیادی حقوق گنا رہا ہوں, بقیہ حقوق اس میں خود بخود داخل ہو جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر بچوں کو تعلیم دینا چاہیے, بچوں کو پڑھانا چاہیے. میں نے مستقل ذکر نہیں کیا, لیکن وہ جو بات میں نے کہی بچوں کی تربیت ہونی چاہیے, اس کا لازمی حصہ ہے بچوں کی تعلیم. باپ کوشش کرے کہ بیٹے کو کوئی نہ کوئی ہنر آ جائے, کوئی ہنر, مہارت آ جائے جس سے روزی روٹی کما سکے, یہ سکھائے. یہ سب چیزیں تربیت کے حصے میں داخل ہو جاتی ہیں. کہنا یہ ہے کہ جو بنیادی باتیں آج آپ کے سامنے رکھی گئیں, ان باتوں کی روشنی میں اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کیجئے. اور آپ یقین کیجئے جب ہم ان تمام حقوق کو اپنے بچوں کے حق میں ادا کریں گے, یہ بچے دنیا میں ہمارے لیے ایک نعمت ثابت ہوں گے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بن جائیں گے. دنیا میں یہ ہمارا سہارا بنیں گے بڑھاپے میں, اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. اور اگر ہم نے حقوق ادا نہیں کیے
تو دنیا میں ہمارے لیے بدنامی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، درد سر بھی بن سکتے ہیں، بڑھاپے کی لاٹھی بننے کے بجائے بڑھاپے میں ہماری تکلیف کا باعث بنیں گے، اور اللہ نہ کرے قیامت کے دن ہمارے محاسبے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کی اس نعمت کو اپنے حق میں رحمت بنانے کے لیے ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان تمام باتوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔